بھائی اس پر لے کیا حرج ہے؟ اس کو اندر گھسا. پریشان نہیں پڑے گا. کہاں سے پڑے گا؟ مختصر کرو تو کچھ بھی نہ پڑے, لمبا کرو تو ان کے پڑے. چلو ہو گیا. بھائی آگے آ جاؤ. تو آگے جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں. سندر طریقہ یہ ہے کہ مل مل کے بیٹھنا چاہیے, دور نہیں بیٹھنا چاہیے. سنت پر عمل کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے گا. آؤ بھائی آ جاؤ, اپنی جگہ چھوڑو, آ جاؤ, قریب آ جاؤ. جتنے بھائی دور بیٹھے ہیں وہ سب قریب آ جاؤ. اپنی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. نبی کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے ہیں. ہاں, عزت تو نبی کے طریقے سے ملے گی. ہر کام میں سنت کا یاد کرو. اسی کو سیکھنے کے لیے تمہیں کہتے جماعتوں میں نکلو, تاکہ نبی والی زندگی ہم میں آئے, تاکہ ہمارے حالات درست ہوں. ورنہ حضور کا طریقہ چھوڑ کر مسلمان کا بچہ کبھی بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا کہیں بھی, چاہے اس کے پاس حکومتیں آئیں, چاہے پیٹرول آئے, چاہے کچھ بھی آئے. ایک ہی راستہ ہے عزت کے حاصل کرنے کا اللہ سے, وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اس لیے اس کو سیکھو. جتنی پریشانیاں وہ پریشانی اسی وجہ سے ہے. ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے. ہاں, اور جب تک سنت والے طریقے پر نہیں آئے گا آدمی مسلمان, کبھی بھی اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی. مصیبتیں بڑھتی ہی جائیں گی. خدا کے لیے سمجھو, سوچو, اور اپنی حالت, اپنی زندگی کو صحیح اوپر لانے کی فکر کرو. ہاں, جانور بھی اتنی محنت نہیں کرتا جتنا ہم محنت کریں آج کل دنیا بھر. جانور بھی شام کو ہے نا اپنے گھر آ کر آرام سے بیٹھ جاتا ہے, اور ہم صبح سے لگتے ہیں تو رات تک دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہیں. او بھائیو, تمہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, تمہارے نبی کے طریقے پر عمل کرو. اپنی جگہ سے اٹھو اور آؤ, قریب آؤ. اللہ کے بندو سمجھو. مسلمان تو نبی کی طریقے پر اپنی جان دیتا ہے. تم تو اپنی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ٹھنڈی ٹھنڈی کر کے. چھوڑو تو اپنی جگہ کو, اپنی بستروں کو چھوڑو, آؤ. آؤ, آگے آؤ. اللہ کے بندو بات سنو, سمجھو. تمہارا بیل تمہارے کہنے میں چلتا, تم پڑوں سے مارتے ہو. سنتا ہے, کرتا نہیں, اشارے پہ جاتا نہیں. حالانکہ اس کے بعد تو عقل بھی نہیں ہے. اور تمہارے پاس تو عقل ہونے کے بعد تو ایسا کر, تو اللہ میں ہے کہ تو کیا آئے گا؟ غیبی مارے آئیں گے, غیبی مار. اللہ کی مار دکھتی نہیں ہے, وہ غیبی ہوتی ہے.
اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے نکالے. یہ نفس کی غلامی ہے. یہ تمہارا نفس یوں کہہ رہا ہے کہ سنت کے خلاف بیٹھو دور. یہ نفس کہہ رہا ہے تمہیں. نفس کا تو کام یہی ہے اللہ کی نافرمانی میں لے جانا, نبی کے طریقے چھڑوانا, اور جی کی چاہت چلنے والے کے بارے میں قرآن کہہ رہا اس کا انجام تو جہنم ہے. جو جی کی چاہتوں پر چلے گا. آؤ آؤ آؤ, اللہ تمہیں سمجھ دے. آگے بڑھو, اللہ آگے بڑھائیں گے. آؤ. گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, گھر کی راحت چھوڑی, دین کی خاطر چھوڑ کے آئے ہو. اب اجتماع میں آنے کے بعد اپنی چاہت کو چھوڑو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو, بزرگ اور بھائیو, ہمارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی دونوں جہان کی کامیابی کا راستہ اور طریقہ دے کر مبعوث فرمایا. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں, چاہے وہ یورپ میں رہتے ہوں, اور چاہے سعودیہ میں رہتے ہوں, اور چاہے امارات میں رہتے ہوں, اور چاہے ہندوستان یا کسی ملک میں رہتے ہوں, انہیں اگر دنیا میں سکون کی زندگی چاہیے, اطمینان کی زندگی چاہیے, عزت کی زندگی چاہیے, الفت اور محبت کی زندگی چاہیے, تو یہ صرف اور صرف اس زندگی کے طریقے میں ملے گی جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بغیر کوئی راستہ اور کوئی طریقہ انسان کی زندگی کے بننے کا نہیں ہے. قیامت خدا کا فیصلہ یہی ہے. چاہے چاند پر پہنچے, اور چاہے سورج پہ پہنچنے کی کوشش کرے, اور چاہے دنیا میں ٹیکنالوجی کے جون سی بھی ٹیکنالوجی ہو انسان حاصل کرے,
لیکن اس کی زندگی اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک اللہ اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ نہ کرے. اور زندگی بنانے کا فیصلہ اللہ نے قرآن میں بیان یہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی زندگی بنا دیں گے. دنیا میں بھی زندگی پرسکون دیں گے اور موت کے بعد تو انسان کے ساتھ اس کے اعمال ہی آئیں گے اور اسی اعمال پر موت کے بعد کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہے. اگر دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو گیا ہے تو موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے گی. اللہ خوش ہو کر اسے جنت میں داخل کر دے گا. ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا سکون چین اور ہمیشہ کی نعمت خدا دے دے گا. وہ ایک زندگی ہمیشہ کی جو ہمیشہ رہے گی، جہاں جانے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. اور یہ اللہ کا اور یہ ضابطہ خدا کا ہوگا کہ اس زندگی میں جسے اللہ نے راضی ہو کر جنت میں داخل کیا ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا. اور جس بد نصیب کو اللہ نے ناراض ہو کر جہنم میں ڈالا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. کبھی اسے ایک منٹ کے لیے بھی جہنم سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا. ہاں، ہر مصیبت کا شکار ہوگا وہ. اور جنت اور جہنم کا تعلق اعمال اور ایمان سے ہے. دنیا کی چیزوں سے نہیں. مالدہ بن کے مرے گا تو جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، اور ہندوستان چھوڑ کر مڈل ایسٹ میں جا کے زندگی گزارے گا جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہاں، مکہ میں رہنے والا ابو لہب ہے نا، اس نے جب اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، مرا تو جہنم گیا وہ، حالانکہ مکہ میں رہتا تھا وہ. اس لیے بھائی میرے عزیز ہو، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ نے قرآن پاک پر اپنا ضابطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو کان کھول کر سنو، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. ابھی ہے نا، تم اپنے پیسوں سے اے سی بنگلے بناتے ہو، اس اے سی بنگلے میں جانے کے بعد سکون کا ملا؟ ویسا دعا کر جو ٹینشن گھنوں ہے، یہی کہتے ہو. اسی کے بنگلے میں پہنچنے کی سے سکون تھوڑا ملے گا. سکون تو اللہ دے گا، دلوں میں سکون اللہ دے گا تو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنا ضابطہ بیان یہ کیا ہے کہ تم میری اطاعت کی زندگی گزارو، میرے حکم پر زندگی لاؤ، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے بادشاہ ہو، ہاں، چاہے مانگرول میں رہتا ہو چاہے جا کے میڈیس میں جا کر رہتا ہو. آج کل تو یہ بہت دماغ پہ فتو چڑھا نا کہ دبئی میں جی دبئی میں دھندو کروا. ہاں، دبئی بھی اللہ کا ہی ملک ہے. وہ وہاں بھی جا کے خدا کی نافرمانی کرے گا تو وہاں بھی اللہ چابک مارے گا. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی انسان میری نافرمانی کرے گا میں دنیا اس کو خود دوں گا، خوب دنیا کی چیزوں کے دروازے کھول دوں گا. ہاں، لیکن یہ میری طرف سے ڈھیل ہوگی، خوش ہو کر نہیں دوں گا، میں ناراض ہو کر، اور اسے دنیا میں پھنساؤں گا اور پھر اچانک کا میرا عذاب اس پر آ جائے گا. ہاں، رات کو آپ نے بیان سنا نہیں سنا؟ مولانا کا بیان میں یہی بات تھی اور قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے حضرت سنائی کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ نبیوں نے جو راستہ انہیں بتایا اس راستے کو جب ان لوگوں نے بھلا دیا، ہاں، اپنی مرضی پر زندگی گزارنے لگے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. آج کل دنیا میں چیزیں بہت آ رہی ہیں, گھروں میں قسم قسم کی چیزیں. ہاں, ٹھنڈی کے لیے اے سی, ہاں, اور گرمی کے لیے ہیٹر, اور سواریاں, قسم قسم کی سواریاں, اور قسم قسم کی چیزیں, برتن, اور کھانے پکانے کے میدوس آلات. اللہ دے رہا لو. اور ہم سمجھتے کیا ترقی ہو رہی ہے. ترقی نہیں ہو رہی ہے, وہاں سے پکڑ کرنے کا ایک نظام چل رہا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر چیز کے ان کے لیے دروازے کھول دیے. لو اور لو اور لو. ہاں, حتی اذا فرحوا, جب ان کے پاس دنیا آئی تھی دنیا پر خوش ہو گئے اور اترانے لگے. آدمی کے پاس دنیا تو آدمی اتراتا ہے, پھر اپنے باپ کو بیوقوف کہتا ہے, پاگل کا بچہ, کہ ہمارا باپر کے سمجھ نہیں پڑتے. آ لوگوں کیا تھی بدھ لاوے ہے نہ, ہمارا باپا کہیں سمجھتا نہیں. ہاں, حتی اذا فرحوا, اتراتا ہے. ہاں, آدمی نیا گھر بناتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے. ہاں, ایک تھوڑی سی گاڑی آ جاتی نا, چار پہیے کی, تو آدمی کی میرے دوست بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. اتراتا ہے, آدمی میں اطراعت آتی ہے. دنیا آتی ہے تو گھمنڈ. تو اللہ کا حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ یہ اپنی دنیا میں اترانے لگے. اخذناہم بغتہ, ہم نے انہیں اچانک پکڑا. یہ سوچ نہیں سکتے تھے کیسا ہی ہوگا. آپ دنیا میں دیکھیے, ہاں, ایسے انقلابات آتے ہیں آن کے آن میں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ابھی جو رہتے تھے نا دنیا کے مالدار ملکوں میں, اب وہاں قانون بن رہے ہیں کہ اپنے ملک میں باہر کا آدمی کو کام کر رہا, ہمارے آدمی بھی کام کر, نکالو ان کو. وہ اوپر کا فیصلہ ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن اوپر کا فیصلہ یہی ہے کہ اب یہ یہاں آنے کے بعد ہمیں بھول گئے ہیں اور دنیا کی مستی میں مست ہو گئے ہیں. چلو نکالو ان کو یہاں سے. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, ہم اللہ نے سمجھ دی ہے سمجھ. وہ تو بہت بیوقوف آدمی ہے کہ جس راستے پہ گھڑے میں گرا ہے یہ, اور اس کا پیر اندر سے ٹوٹا ہے, اور پھر بھی اسی گھروں میں گرنے کی کوشش کرے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنا راستہ بدلے کہ بھائی اس راستے پر تو پریشانی ہے. سکون اور اطمینان کا راستہ کون سا ہے؟ آپ ہی سوچو کہ یہ زندگی جس زندگی میں ہم چل رہے ہیں, اس زندگی میں مال آیا, پیسے آئے, دنیا کی چیزیں آئیں, لیکن پریشانیاں بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھی. اس کے معنی کیا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری چال چل جو ہے یہ پریشانیوں کو بڑھانے والی ہے, پریشانی کم نہیں ہوگی. کتنی دعائیں کراؤ, دعا کریے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مصیبت کا راستہ اختیار کیا ہے, وہ تو چھوڑتے نہیں. نمازیں چھوڑی, نماز پڑھنا بند, نماز فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں, مصیبت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. اور مول صاحب کے بعد جا کے دعا کریو, تم کو پریشان چھو, تو پریشانی کے راستے میں تو گیا ہے تو پریشانی تو ہوگی. کھیتن میں باڑھ ہوتی, باڑھ کانٹے ہوتے ہیں, اس میں کانٹے, اب وہ باڑھ میں چلے کہ میں نے دعا کرتے پریشانی کا راستہ تو میں اختیار کیا ہے,
پیر میں بھی کانٹے لگیں گے، تیرے جسم میں بھی کانٹے لگیں گے، اور تیرے کپڑوں میں بھی کانٹے لگیں گے، تو راستہ اختیاری کیا ہے، چاہے کسی سے تو دعا کرا. ایسا ہمارا حال ہے. ہم نے گناہوں کا راستہ اور اپنی جی کی چاہتوں کا راستہ اور دنیا کے نادان انسانوں نے جو خواہشات کا راستہ دنیا میں گزارنا شروع کیا ہے، اس راستے پہ ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. وہاں سے ہٹ نہیں رہے ہم، اور دعائیں کرا رہے ہیں بزرگوں سے، حضرت دعا فرمائے. کیسے ہوگا؟ یہاں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے، اس گاڑی میں کہ جو گاڑی جاتی ہو احمد آباد، اور اس کو جانا ہے دلی. احمد آباد کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور حضرت سے دعا کرا رہا ہے، حضرت دعا کیجئے اللہ مجھے دلی آسانی سے پہنچا دے. تم کیا کہو گے؟ بیوقوف مانس ہے، یہاں دماغ ٹھکانے سے کہ نہیں. احمد آباد کی گاڑی میں بیٹھے سے دعا کراؤ جب دلی نہیں. کہو گے نہیں کہو گے؟ بولو نا، کہو گے؟ احمد آباد کی گاڑی سے اترے، دلی کی گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرائے تو سمجھدار ہے کہ حضرت دعا فرماوے اللہ آفیت سے پہنچا دے تو صحیح ہے. لیکن گاڑی بدلے نہیں اور دعا کراتا رہے تو کبھی دلی پہنچے گئے؟ ارے بولو نا. اور جتنا دلی سے دور ہوتا جائے گا اتنا پریشان ہو گیا یار ہوں کہیں میں دلی کیا رہا اسے، دلی تو قیامت تک نہیں آئے گا. تو بیٹھا ہے اس کے اپوزٹ لائن میں. ایسے میرے بھائی میرے عزیزو، ہم اور آپ جس راستے پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، خواہشات کا راستہ ہے، جی کی چاہتوں پر چل رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی چاہت پر اپنی زندگی کو نہیں لا رہے ہیں اور دعائیں کرا رہے ہیں. تو دعا کرانے کے دعا تو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ابھی ان کو ان مصیبتوں سے نکالیں گے تو اور باقی بن جائیں گے. تو خدا ان مصیبت دراز بند نہیں کرتا اور مصیبت دراز کھولتا ہے. اس لیے یہ جو اجتماع کا مطلب یہی میرے دوستوں، گھروں سے نکال کر ہاں اور ایک جگہ اتنا انتظام کرتے ہیں لوگ، اور اس انتظام کے بعد ہمیں اور آپ کو یہاں پر بلایا جاتا ہے کہ بھائی یکسوئی کے ساتھ بات کو سنو، سمجھو اور پھر اپنی زندگی کا نظام صحیح کرو، راستہ بدلو. ہاں، اور وہ راستہ اختیار کرو جو نجات کا راستہ ہے. اور نجات کا راستہ حضور والا راستہ ہے. جو حضور والے راستے پہ چلے گا وہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات پائے گا اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی نجات پائے گا. ایمان کا راستہ نجات کا راستہ ہے. ایمان کا راستہ، ایمان میں امن ہے. ایمان میں اللہ نے امن رکھا ہے اور اسلام میں اللہ نے سلامتی رکھی ہے. جب ہمارے اندر ایمان آئے گا نا، اللہ کا خوف، ایمان کے معنی دل میں اتنا اللہ کا خوف آئے کہ جو خوف ہمیں گناہوں سے روک دے کہ نہیں بھائی. ہاں، اللہ کا خوف اتنا دل میں آنا چاہیے. اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میری ہر حاجت پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا میں اللہ کی طرف جاؤں، اللہ کو راضی کروں. اللہ راضی ہو جائے گا تو میری ہر ضرورت کو پوری کرے گا. ورنہ اللہ قرآن میں اپنا ضابطہ بیان کر رہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جو بھی میری اطاعت سے ہٹے گا اور اعراض کرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. جینا مشکل ہو جائے گا. جینا، جاؤ
جن نادانوں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں نا، ان کے ملکوں میں جا کے دیکھو، ان کو تو جینا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، آپ گھات کرتے ہیں، آپ گھات۔ سب جگہ پیٹرول والوں کے ملکوں میں بھی آپگھات ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور تمہارے اس ملک میں بھی دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ آپگھات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں، پیسے ہیں، مال ہے، کوڑیاں ہیں، ٹھکرے ہیں، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ ہندوستان میں بھی وہ مزدور تھوڑے آپگھات کرتے ہیں، آپگھات تو سیٹھ لوگ کرتے ہیں، فیکٹریاں والے کر رہے ہیں، انجینئر ڈاکٹر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی کمائیوں کے راستے بہت ہیں، لیکن زندگی تنگ ہو گئی ہے، اللہ نے تنگ کر دی زندگی کہ ان تمام راحت و آرام کے اسباب ہوتے ہوئے مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ تو اس سے مر جانا اچھا۔ تو آپگھات کیوں کرتے ہیں لوگ؟ جی ہاں، زندگی تنگ کر دے گا اللہ۔ ہاں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی ہماری اطاعت اور اللہ کے حکموں سے اعراض کرے گا، یعنی نمازیں چھوڑے گا، اللہ کی اطاعت چھوڑے گا، نبی کے طریقے چھوڑے گا، ہاں، اپنی جی کی چاہتوں پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دے گا۔ پہلے جھونپڑے تھے، اب پکے مکان ہو گئے، پھر بھی اس زندگی تنگ اور پریشانی آ گئی۔ پہلے مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، اب تو اسٹیل نے پتہ نہیں کون سے برتن آ گئے، لیکن سکون چین نہیں ہے، زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، کمائی کے بہت سے راستے کھلے، اور کمائی میں بہت کچھ کما رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں چین، اطمینان، سکون، وہ راحت نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں راحت نہیں، گھر میں جھگڑے، اولاد بھی پریشان کرے، بھی پریشان کرے، محلہ تو محلے والے پریشان کرے، چلو زندگی تنگ ہو رہی ہے، کہیں بھی چین نہ تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنی اولاد پر رحم کھاؤ، اور اگر تمہیں مسلمانوں سے محبت ہے تو مسلمانوں پر رحم کھاؤ، کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑے اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر آ جائے، یہ نماز کا پابند بنے اور نماز صحیح پڑھے۔ ابھی ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہاں، اور ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے کاموں کے پیچھے اتنے لگے ہیں کہ آدمی تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد سوتا ہے تو صبح کی نماز میں نہیں اٹھتا۔ اور اگر کام نہیں ہے تو زندگی ایسی غلط بنا رکھی ہے کہ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اور پھر سوتے ہیں تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور نماز کا چھوڑنا، بڑے بڑے جتنے گناہ ہیں جن کو تم گناہ کہتے ہو، چوری ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان سے ہی بڑا گناہ ہی ہے نماز کا چھوڑنا، جس کو مسلمان کا بچہ گناہ نہیں سمجھتا۔ ہاں، چوری کرتا ہے، کسی نے کہتے میں چوری کرتا ہوں، کہتا ہے کبھی نہ، اور مجھے نماز نہیں پڑھا تھی، ایک مارنے کا زور سے اس کو پہلے تو۔ ہاں، اسلامی حکومت، اسلامی حکومت تو اس میں پتہ چلے تمہیں کہ نماز کے چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کیا کہتا ہے، ماتی نماز نہیں پڑھاتی، اس کے معنی نماز چھوڑنا کوئی گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ ہاں،
इतना बड़ा गुनाह है। और फिर नमाज भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है, नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। इसके माने नमाज ऐसी सीखनी चाहिए हमको, चाहे 40 साल से नमाज पढ़ता हो, चाहे 50 साल से नमाज पढ़ता हो, और चाहे तहज्जुद पढ़ता हो, लेकिन हुजूर के तरीके में नमाज नहीं है तो अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है। फिर इस नमाज में, कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि नमाज में अल्लाह ने असर रखा है। नमाज का असर क्या है कि जब आदमी नमाज पढ़ेगा सही तो अल्लाह उसे गुनाहों से बचने की ताकत दे देगा। नमाज उसे गुनाहों से रोक देगी, झूठ से, फरेब से, धोखे से, मक्कारी से, खुदा की मखलूक को सताने से, गुनाहों के रास्ते से नमाज रोक देगी। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बुरी और बेहयाई बातों से रोक देगी। और हमारी नमाज हमको नहीं रोक रही, इसके माने क्या है कि हमारी नमाज सही नहीं है, सही करने की जरूरत है। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐसी नमाज पढ़ो जैसा मैं नमाज पढ़ता हूं, और मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो ऐसी नमाज पढ़ो। अब अल्लाह के नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी की नमाज अल्लाह ने किताबों में महफूज की, हदीसों में, कि अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी, आप नमाज कैसे पढ़ते थे। ये हमें और आपको फिर हुक्म दिया, सीखो नमाज नबी कैसे पढ़ते थे, सीखो और ऐसी नमाज पढ़ो। हाँ, जिंदगी गुजारने के तरीके कयामत तक के लिए अल्लाह के नबी जो दीन लेकर आए हैं उसे अल्लाह ने कुरान हदीस में अल्लाह ने महफूज कर दिया, ताकि किसी के लिए कयामत तक कोई ये न रहे, उज़्र न रहे कि हमारे पास तो कहीं हदूद नहीं, कि नहीं, सब था, हमने सब रखा था। कुरान और हदीस कयामत तक हमने महफूज की है, ताकि तुम्हें नबी की जिंदगी मालूम हो कैसी नबी की जिंदगी थी, इस तरह जिंदगी गुजारो। हाँ, फिर हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसी पढ़ो, नमाज में अल्लाह का ध्यान ऐसा हो तुम्हारे अंदर कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज ऐसी बनाओ, अल्लाह के ध्यान वाली नमाज, सिफत आसान, अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा। कहीं तो हुजूर ने फरमाया कि ईमान वाले और बेईमान के दरमियान में फर्क करने वाली चीज तो नमाज है, कि जो बेईमान होता है, जिसके बाद ईमान नहीं होता, वो तो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता, वो तो और मखलूक के सामने सजदे करता है। और मुसलमान अल्लाह ही के सामने सजदा करेगा, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेगा, झुकेगा भी नहीं। झुक कर सलाम करना ही मना है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने ये पेशानी झुक नहीं सकती। दुनिया का बड़ा सा बड़ा बात ये ना क्यों ना हो, नहीं होगा। तो मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम के दरमियान में फर्क करने वाली चीज तो नमाज है। अब नमाज ही छोड़ दी है तो क्या हुआ इसका? ये भी उसी जमात में शामिल हो गया, मुसलमान होकर भी। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अब इससे पता अंदाजा लगाओ। रोजे के बारे में देख भाई, रमजान में तुम सफर में हो तो रमजान में सफर की वजह से रोजा ना रखो तो बाद में रख लीजिए, गुंजाइश है कि सफर की वजह से रोजा रखना मुश्किल है तो बाद में, लेकिन बाद में रखो। और नमाज के बारे में जहां भी रहो वहां नमाज पढ़ो, सफर में हो, यहां तक कि किसी हाल में भी हो, परेशानी के हालात में नमाज को छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। बीमार हो गया, खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढ़, लेकिन नमाज पढ़। कहीं बैठ भी नहीं सकता तो सोकर सो जा और इशारे से नमाज पढ़, लेकिन नमाज पढ़, नमाज नहीं छोड़ेगी।
یہاں تک کہ دشمنوں سے مقابلہ ہو تب بھی نماز نہیں چھوٹے گی، کسی حال میں نہیں، معاف نہیں ہے۔ اس نماز کے بارے میں مسلمان کا بچہ دکان میں بیٹھے ہوئے نماز چھوڑ دیتا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، کان سے اذان سن رہا ہے، مائک لگا رکھے ہیں مسجد میں تاکہ اذان کی آواز آئے تو نماز پڑھے ہے۔ جانوروں کی طرح زندگی ہو گئی، بھینس راستے میں چلتی ہے، ہون کتنے بجے گھٹتی نہیں، وہ سنتی ہی نہیں، جانور ہے۔ ایسے اس کا حال ہو گیا ہے، مائک میں اذان سننے کے بعد بھی سنتا نہیں، مجھ بھی نہیں آتا۔ ہاں، اسے ابو فرماتے ہیں، صحابی حضور کا صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہ جو آدمی اذان سنے اور اگر اذان سن کے نماز کے لیے نہ آئے تو اس کے کانوں میں تو سیسا پگھال کر ڈال دینا ہی بہتر ہے، تاکہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو جائے کہ اللہ کی ندا کو سن کر نہیں آ رہا۔ ہاں، نماز کے پڑھنے پر اللہ کے نبی نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ جب آدمی نماز کی پڑھے کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، پڑھنا نہیں، نماز کو ادا کرنا ہے، صحیح اس کو جیسے پڑھنا چاہے ایسے پڑھنا۔ جب آدمی ایسی نماز پڑھے گا جیسے اللہ چاہتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کی روزی کی تنگی کو دور کرے گا، اس کی روزی میں برکت آئے گی اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں ہوں بہت پریشان چھوں، وہ پریشان چھوں، تو نماز چھوڑ کے تو پریشان ہی ہوگا، تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے اور نماز چھوڑ رہا ہے، اوپر سے پریشانی ڈالی جائے گی۔ نماز کی پابندی کے ساتھ دنیا کا کام کر، اللہ تعالیٰ تجھے پریشانی سے نکال دے گا۔ ہاں، نماز کی پابندی پر سب سے پہلا روزی کا مسئلہ حل۔ آج کا مسلمان اگر تم اندازہ لگاؤ نا تو 70% مسلمان بے نمازی ہے، کہ تمہیں جب زیادہ کہتا ہوں 30% بھی نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا سفر میں کہ کوئی تمہارے ایسی بستی ہے جس میں 100% نمازی ہو تو کرنا، تو کتنا ٹکا نمازی؟ 30 ہے، 20 ہے، بہت تو 60% ہے، یوں کہتے ہیں۔ وہ ہر گھر میں اللہ کا نافرمان موجود ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو ہر گھر میں نافرمان اللہ کا موجود ہوگا، اس گھر میں کبھی رحمت آ سکتی ہے؟ تمہاری بستی میں ہر گھر میں حکومت کا ایک نافرمان ہے، تو چین مل سکتا ہے ان کو؟ ارے بولو نا، نہیں، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان دنیا والوں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، حاجی صاحب تو نماز پڑھتا ہے، حاجی صاحب، لیکن بچے تو کوئی نماز پڑھتے ہی نہیں، پھر حاجی صاحب دعا کرنے آتا ہے، مجھے پریشان ہی لوگ۔ لیکن یہ کوشش نہیں کر رہا اپنے بچوں پر کہ بیٹا اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہونی چاہیے، میرے گھر میں نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے بتایا کہ بھئی دیکھو تمہارے گھر میں تم فضائل کی کتابی تعلیم کرو کہ نماز پر خدا کیا دے گا، اتنا سناؤ کہ تمہارے بچوں کے دل میں اس کا یقین اتر جائے اور یہ اپنی فکر سے نماز پڑھے۔ ایک بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو 15 سال کی عمر میں تو اس پر نماز فرض ہو گئی، اب اس کو اٹھانا کیسے ہے؟ تو خود اٹھے، اس پر اللہ کا فریضہ ہے، اسے خود کو اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔
لیکن یہ کب ہوگا کہ جب تم گھر میں تعلیم کرو گے اور یہ 10 سال کی عمر میں تعلیم میں بیٹھے گا اور حدیث سے سنے گا اور اللہ کے نبی نے حدیثوں کے جو فائدے بتائے ہیں ان فائدوں کو یہ جب سنے گا اور اس کے دل میں جب یہ بات اتر جائے گی تو پھر اس کو 15 سال کی عمر میں اٹھانا نہیں پڑے گا، وہ تو خود اٹھے گا۔ 5 بجے بس کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹھانا پڑتا ہے، خود اٹھتا ہے اور جاتا ہے۔ یہ تمہارے جوان بچے ان کے اسکولوں کے میدان امتحانات آتے ہیں تو رات کو کون اٹھاتا ہے؟ تو خود ہی اٹھتا ہے اور پڑھتا ہے۔ نوکری صبح 5 بجے ہو تو خود اٹھ کے جائے گا، پھر نماز کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ میرے بھائی، میرے سوچنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات، خدا دنیا کے روزے کی تنگی دور کرتا ہے۔ ہاں، مزہ دعا کا جاب نہ تھی، جاب نہیں ہوگا تیرے لیے، اسے تو نافرمان ہے۔ ہاں، دوسری بات، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا اس کو۔ نماز کی پابندی کرے گا نماز کی تو اللہ اس کی قبر میں اس کو عذاب سے بچائے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ کبھی سوچو تو کھرے کہ گھر میں رات کو ایک کمرے میں ہو تو اندھیرا ہو جاتا، کیا ہوتا ہے تمہارا حال؟ تو قبر کی منزل وحشتناک منزل ہے۔ وہاں کے عذاب اور تکلیف سے بچنے کا راستہ کا نماز کی پابندی ہے کہ نماز کو پابندی سے آدمی پڑھے تو اللہ اس کے قبر کے مسئلے کو حل کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جن لوگوں کی داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ قیامت کی میدان حشر کی تمام تکلیفوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں، اور جس کا نام اعمال بائیں دابے ہاتھ میں ہوگا وہ پریشانی کے شکار ہوگا۔ جس آدمی کو جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے بیچ میں پل صراط ہے، جو جہنم پر پل بنایا گیا ہے، اس پر سے گزرے گا تو جنت میں جائے گا ہی۔ جو لوگ نافرمان ہیں وہ اس پل پر سے کٹ کر کے جہنم میں گریں گے۔ جو نماز کی پابندی کی ہوگی، اللہ کی بندگی اطاعت کے ساتھ گزاری ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ بجلی کی طرف پار کر دیں گے۔ بجلی پار ہو گیا پل صراط، خدا پار کر دے گا اس کو، اور اللہ تعالی شانہ خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل کرے گا کہ جاؤ۔ یہ نماز کی پابندی پر ہے، اور جس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ نمازی آدمی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ نمازی آدمی کسی کی ماں، بہو، بیٹی پر غلط نگاہ نہیں اٹھا سکتا۔ نمازی آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ نمازی آدمی جھوٹے دستاویز پر دستخط نہیں کر سکتا۔ ہاں، نمازی آدمی گناہ، جھوٹ، چغلی، ہاں، غلط گواہی دینا، یہ چیز نہیں کر سکتا۔ نمازی آدمی اور انڈی کے گانے سنے ہو نہیں سکتا۔ نمازی آدمی اور ظلم کرے نہیں ہو سکتا۔ نمازی آدمی اپنی پڑوسی کو ستائے نہیں ہو سکتا۔ نمازی آدمی ہے۔ اگر نماز صحیح ہے، نماز آدمی کو نیکی کے کاموں کی طرف کھینچتی ہے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، جو نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی اپنی نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور جو نہیں پڑھتے ان کو تو اپنی پابندی کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو جماعت کا کام ہے نا، وہ اسی کا ہے کہ ایمان سیکھو، اتنا ایمان سیکھ لو کہ جو ایمان تمہیں حرام سے بچا دے، اور جو ایمان تمہیں فرائض پہ کھڑا کر دے۔ اللہ کے فرائض، نماز اللہ کا فریضہ ہے، گنجائش نہیں اس میں، روزہ اللہ کا فریضہ ہے، ہاں روزہ اللہ کا فریضہ ہے، سال میں ایک مہینہ رمضان آتا ہے، اس رمضان میں روزہ فرض ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مالدار کس کو کہتے ہیں آپ؟ مالدار وہ جس کو اللہ مالدار کہہ رہا ہے، کہ جس کے پاس کھاتے پیتے کھانا، اپنی ضرورت کا کھانا پینا پہننا، یہ ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچے کہ جس سے 52 تولہ چاندی آئے۔ 52 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ بولو بولو، تمہیں تو چاندی بتا بھیگا کرتا ہے شو۔ کتنا پیسے ہوتے ہیں چاندی کی؟ کیا آج کل کیا چل رہا ہے چاندی کا تولے کا؟ بولیں گے نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے۔ تو 52 تولہ چاندی جتنے کی ہوتی ہے، اگر اتنا پیسہ بھی اس کے پاس بچتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں اتنا ہو گیا اس کے پاس، اور ایک سال گزر گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر اس کی 15 سال کی عمر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس پیسے اپنے پیسے ہیں۔ آج کل تو ہر ایک جوان کے پاس اپنے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ پھٹپٹیا کتنے کا آتا ہے؟ ہاں، تو اتنا مال جس کے پاس اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ابا دیں گے نہیں، تو تیرے اپنے پیسے پرسنلی تیرے جمع ہے نا، آج کل تو کھاتا کھلواتا ہے، کھاتا وہاں جمع کرتا ہے، گھر میں تو کوئی لے لے گا نا۔ اتنے پیسے کس کے پاس نہیں ہوتے آج کل؟ 30,000 45,000 روپے روپلی، وہ کس کے پاس نہیں ہوگی؟ ہاں بھائی، کہاں جا رہے بچے؟ یہاں کے کیوں بیٹھا تھا؟ بیٹھ جا، کہیں نہیں جانا۔ اس لیے ہم پہلے سے کل پیچھے بیٹھو۔ کہاں جا رہا ہے؟ ندی تمہیں کہو چاہے ہم کہیں، اس کو پھرنے جانا ہے۔ باہر اس کا کوئی اشارہ کیا ہو کسی نے؟ جا پیشہ کو، جا پیشہ کو، نہیں چلا جا۔ نہیں کرنی تو بچے ہی ہیں، بچے پورا دن کھیلتے ہیں نا، کھیل گئے۔ اس لیے حضور نے یہ بتایا کہ چھوٹے بچوں کو پیچھے رکھو، نماز پڑھنے بھی آؤ نا، 10 سال کا 8-9 سال کا، تو اس کو پیچھے نماز پڑھاؤ، آگے نہیں۔ پہلے مردوں کی صف، اس زمانے میں نمازیں عورتیں پڑھتی تھی مسجد میں، آج کل تو مسجد میں نہیں ہے، تو پھر عورتیں پڑھیں، پھر بچے، عورتوں کے بعد بچے۔ چھوٹے بچوں کو آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سی چھوٹے بچوں کو مسجد جاتے ہیں نا، اور ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ بٹھانے کے بعد دیر ہو جاتی ہے تو وہیں پیشاب کر دیتا ہے، ناپاک ہو جاتی مسجد۔ اسے چھوٹے بچوں کو ایمان کے پیچھے بٹھاؤ، اس کو جان ہو جاؤ۔ اب یہاں بیٹھے گا تو یہاں تو سب کے سامنے جائے گا تو پریشانی ہوگی۔
تو میرے بھائی میرے عزیزوں، اس لیے آپ سے افضل سے گزارش یہ ہے، اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے اور اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزرے وہ سیکھنے کے لیے، یہ اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ 4 مہینے سال آپ سب کہہ رہے ہیں، ہم یہ زندگی سیکھنے کے کہہ رہے ہیں، 8 مہینے دنیا کمانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ میاں نے کسی پر فرض نہیں کیا کہ 12 مہینے تجھے دھندا کرنا ہے، یہ فرض نہیں کیا اللہ نے۔ اور روزی دکانوں میں کاروبار میں نہیں ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا فی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے۔ روزی کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ اور آسمان سے اللہ تعالیٰ جتنی روزی جس کی مقدر کی ہوتی ہے نا وہ اتارتا ہے۔ دنیا میں جتنے کنگال وہ کنگال ہونے والے جو ہے نا اپنے کماتے کماتے کنگال ہوئے ہیں، اوپر سے کنگال کیا گیا ہے۔ اوپر سے روزی جتنی اللہ اتارتا ہے اتنا آدمی کو ملتا ہے۔ ایک ہی بازار ہے اور ایک ہی بازار میں تمام کی ایک ہی دکانیں ہیں سب کی، لیکن کسی کو کم میں کسی کو تھوڑا ملتا ہے، اوپر سے جتنا اتارتا ہے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا کہ ہم نے ہر جاندار کی روزی اپنے فضل سے اپنے پر لے لے کے ہم روزی دیں گے۔ تو روزی تو اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ کے ہاتھ میں روزی ہے تو اللہ کے یہاں سے آسانی سے روزی مل جائے، اس کا راستہ کیا؟ اللہ کو ناراض کرنے کا؟ بولو، ناراض کرنے کا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو راضی کرو گے وہ آپ کو آسانی سے روزی دے دے گا، ٹینشن میں نہیں ڈالے گا، ٹینشن میں ہونا ٹینشن میں ڈالے گا۔ لے کروڑپتی کا باپ، تو کروڑپتی اتنا بڑا ٹینشن تیرا۔ کروڑپتی کو ٹینشن 2-5 روپے کا نہیں ہوتا، اسے لمبائی پہ ٹینشن ہوتا ہے۔ جس کے بعد جتنی دنیا زیادہ اس کا ٹینشن اتنا زیادہ۔ مزدور صبح جائیں گے، مزدوری کریں گے، شام کو لا کے کھا کے سو جائیں گے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ان کو۔ لیکن جو پورے ملک کا منسٹر بنا ہے، پورے ملک کا، اور پورے ملک کا میرے دوستوں پریزیڈنٹ بنا ہے، تو پورے ملک کا ٹینشن اگر اللہ کی نافرمانی میں ہے تو۔ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ کا فرما بردار کو اللہ دل کا سکون دے دیتا ہے۔ ہاں، جو دنیا میں بادشاہ بنایا جاتا ہے اور وہ بادشاہ اللہ کی طاعت کی زندگی گزارتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ بادشاہوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ، جب یہ نیک ہوتے ہیں تو، اور جب یہ ظالم ہوتے ہیں تو خدا پھر انہیں پریشانی میں ڈالتا ہے۔ ہاں، اور ایک زمانے جب ڈھیل دیتا ہے اور پھر اس ڈھیل کے زمانے میں یہ اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں تو پھر خدا انہیں پکڑتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کے راستے تو بہت ہیں۔ ہاں، دیکھیے نا، ایسی بیماریاں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے سب ایک بیمار ہمارے پاس آئے تو ان کے باپ نے کہا کہ اس کو ایسی بیماری ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم بہت علاج کیا، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، گر جاوے، بیلنس نہیں، بیلنس بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ ہاں، آنکھیں اللہ نے ہم کو دی تو ہے، باقی آنکھوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ بولو نا، اللہ کا کنٹرول، جب چاہے اندھا کر دے۔ کڈنیاں ہم کو اللہ نے دی ہے، لیکن کڈنیوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، جب چاہے فیل کر دے۔ تو مطلب کہیں کچھ نہیں، اچانک مت دیو، اوپر سے آرڈر آئے وہ ہے اللہ نے کہ خبردار اب کام کرنا بند کر، تو کڈنی فیل ہو جائے گی۔ ہاں، دل اللہ نے دیا، لیکن دل پر کنٹرول کس کا؟ اللہ کا ہے، جب چاہے رکھ بند کر دے۔ اٹیک تو سب کو آتا ہے،
ہاں بغیر ہٹے کے مرے گا کیسے آدمی؟ تمہارا جو آدمی مرتا ہے اس کا دل چالو ہوتا ہے؟ بولو نا. نہیں، جو بھی مرتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. لیکن اٹیک کیوں کہتے ہیں؟ کہ اچانک بیمار تو ہتو نہیں کہیں نے مری گયો، اس کا اٹیک آئی گયો. اٹیک નથી આવ્યો. અલ્લાહ તાલા શાનોનો જે નિઝામ છે એનું વખત પૂરું થયું એટલે ફરિશ્તા આવીને તૈયારીમાં ચાલો. हार्ट स्पेशल होता है तो वही मर जाता है. हार्ट का स्पेशल हजारों के जो इलाज करता है, लाखों रुपए कमाता है, वो भी वहां जब आता है तो वो भी मरता नहीं, वही मरता है. क्योंकि मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है. किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है. और जब मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है तो मौत और हयात के बीच में जितनी हालात इंसान पैदा हो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है. गरीब बनाना, मालदार बनाना, तंदुरुस्ती देना, बीमारी देना, टेंशन देना, टेंशन हटाना, सब अल्लाह के हाथ में है. इसलिए आदमी अगर अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में सुकून चैन दे देता है. फिर ये परेशानियों का शिकार नहीं होता. मौत तो उसको भी आती है, नेक लोग भी मरते हैं, लेकिन परेशान होकर नहीं. वो तो समझते हैं मेरी मौत का वक्त है, आ गई, अब जाना अल्लाह का, अल्लाह से मुलाकात करनी है. हाँ, जो नेक लोग होते हैं ना उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती. वो मौत से नहीं डरते, अपने तो मौत से डरते मारो. हाँ, क्योंकि हमारा मामला अल्लाह से सही नहीं है, इसलिए हमको डर लगता है. और जिनका मामला अल्लाह से सही होगा वो तो मौत के इंतजार में होते हैं कि मौत आएगी, अल्लाह बस खात्मा बिल खैर के साथ दुनिया से उठाए. वो यूं कहते हैं कि अल्लाह खात्मा बिल खैर के साथ उठाए, ईमान वाली मौत दे. दुनिया बकते बकते नहीं मरना चाहिए, लेकिन ईमान के पास मौत आए इसका रास्ता कि ईमान वाली जिंदगी गुजारो. ईमान वाली जिंदगी, कुरान हर मुसलमान ईमान वाले से इसका तकाजा करता है. वला तमूतुन्ना, तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो. या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. कुरान में अल्लाह कह रहा है वो ईमान वालों अल्लाह से डरो. किससे डरो बोलो? जो अल्लाह से डरेगा वो किसी मखलूक से नहीं डरेगा, और जो अल्लाह से नहीं डरेगा उसको हर मखलूक डराएगी. 7 साल का बच्चा डराता है अब्बा को, आपा तो नासी जाइस, वो कहते नासी जाइस. और बाप कहते नासिकत में ढूंढूंगा कहां? तो साइकिल दिलाता है, उसकी माँ के आप आए दो ने पाजो कहीं सुधोन थे शे, यूं कहता है. छोटा बच्चा भी डराता है बाप को, बीवी डराती है, बीवी. हाँ, अल्लाह से नहीं डरता. ये अल्लाह से डरे ना तो फिर अल्लाह ताला शानू इसकी औलाद को, इसके खानदान को इसका फरमाबरदा बना देते हैं. फिर बच्चे ही कहते हैं अब्बा को नाराज नहीं करना चाहिए, हमारा बापा नाराज से सारू ने, ये यूं कहता है. फिर अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाली है. क्यों? ये अल्लाह से डरता है. और ये निडर होता है ना तो सबको निडर कर देता है, उसके खानदान का. बच्चे भी नहीं डरते इससे, और बीवी भी नहीं डरते, कोई नहीं डरते. हाँ, इसलिए मेरे भाई, मेरे अजीजों, हमारी मुश्किलात का हल ये है कि हम अपनी जिंदगी का वक्त निकालें दीन की खातिर. अल्लाह ने कुरान में जो दीन की मेहनत करेगा उसको हिदायत देने का वादा किया है. वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. जो हमारे रास्ते में मेहनत में मुजाहिदा करेंगे हम इनको जरूर हिदायत देंगे. अल्लाह हिदायत देगा. सहाबा ने उम्मत को मेहनत सिखाई कि मेहनत किसको कहते हैं, और हज़रत मुअज़्ज़िज़ रहमतुल्लाह ने सहाबा की जिंदगी से ही ये तमाम चीजें समझी और उम्मत के सामने रखी, भाई मेहनत इस तरह करो. हाँ, इसलिए आप से हमारी गुजारिश है कि दीन छोड़कर तुम अपनी परेशानियों को चाहो कि मेरी परेशानी दूर हो, बिल्कुल नहीं होगा. चाहे बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, चाहे दुबई कारोबार के लिए चले जाओ, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के साथ
آپ کو کبھی زندگی آپ کی نہیں بنے گی. ہاں اللہ کے راستے میں نکلو گے, 4 مہینے جاؤ گے اور نبی والی محنت میں لگو گے تو اللہ ہمیں نبی والی زندگی دے گا, نبی والی فکر دے گا, آخرت کا فکر ملے گا. پھر آدمی سوچے گا مجھے مرنا ہے, اور مرنے کا کسی کو پتا ہے کچھ؟ اب یہ کورونا میں کتنے مر گئے؟ 2-3 دن تو چلے گئے اچھے خاصے لوگ, تو موت کا کیا پتا کب آ جائے. اس لیے میرے بھائیوں, موت سے پہلے پہلے موقع ہے سنبھلنے کا. سنبھلو گے تو خدا تمہیں سنبھالا دے دے گا. تم راضی رکھو گے اللہ کو تو اللہ تمہیں راضی کر دے گا. ہاں, اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو. ہم یہ نہیں کہتے کاروبار مت کرو, تمہارا کاروبار تمہیں, ہمیں تمہارا پیسہ بھی نہیں چاہیے, چائے بھی نہیں چاہیے ہمیں تو تمہاری. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جہاں بھی اللہ تمہیں رکھے, غریب رکھے, مالدار رکھے, بڑا تاجر بنائے اور ملک کا صدر بنا دے, وہاں اللہ کے بندے بن کر جیو. اللہ کو مانو, اللہ کی مانو اور اللہ کو راضی کرو. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تمہیں بھی راضی کر دے گا. پھر خدا تمہاری نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے گا. پھر اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم تقوی کی زندگی گزارو گے, اللہ سے ڈرو گے, تو اللہ آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. ہاں, اور اللہ خوش ہوگا, خوش ہو کر تمہیں خوش کر دے گا, حالات ایسے بنا دے گا. اور موت کا دن خوشی کا دن ہوگا. کیوں؟ اللہ سے محبت ہے, ایمان پر محنت کی ہے, اللہ سے تعلق بنا رکھا ہے, تو تعلق والوں کے پاس جانے کے وقت میں آدمی خوش ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, اللہ سے تعلق ہے. ہاں, الموت جس نیوس الحبیب الحبیب, موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے. اللہ سے ملاقات تو موت کے راستے سے ہی ہوگی. ہاں, اور نبی والی محنت کر کے جاؤ گے تو نبی والی محنت کے بعد انشاءاللہ موت کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا ساتھ ملے گا. ہاں, قیامت میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حشر ہوگا ہمارا, کیونکہ نبی والی محنت کر کے گئے ہیں, نبی والی زندگی لے کے جا رہے ہیں. ہاں, جو دنیا میں جیسا بنے گا ویسے لوگوں کے ساتھ موت کے بعد جائے گا. ہاں, اگر نبی کی سنت والی زندگی, ایمان والی زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا آدمی. اور خدا کے دشمنوں کے طور طریقے زندگی میں گزارتے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, اور زندگیاں ان کی اپنا رکھی ہے, تو موت کے بعد ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا آدمی. اسی میرے بھائیوں, آپ بازار سے گزرے ایک موقع ہے. شیطان اللہ کے راستے میں جانے دیتا نہیں ہے. شیطان اللہ کے راستے میں جانے کے وقت میں ڈراتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے شیطانوں یعدکم الفقر, کہ جب بھی تم ایمان کی طرف آؤ گے اور ایمانی زندگی گزارنے کی طرف قدم اٹھاؤ گے تو شیطان تمہیں فقر سے, تنگی سے, پریشانی سے ڈرائے گا کہ یہ کو نہیں ہو جائے گا. حالانکہ یہ کرنے سے یوں ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے. اگر اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف جائے گا تو اس کی پریشانی خدا دور کرے گا. شیطان کیا کہتا ہے, پریشانی اور آئے گی نہ. آدمی جب اس کی بات کو سمجھ کے کہتا ہے کہ نہیں میں تو پھر بھی جاؤں گا, مجھے تو جانا ہے, تو پھر شیطان کیا کرتا ہے, یوں کہتا ہے جائیے لیکن ابھی مت جاؤ, ٹلواتا ہے. اس میں بہت سے ایسے ہیں سالہ سال سے اجتماع میں آتے ہیں, بات بھی سنتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, ارادہ جاؤں گا, اور لیکن ابھی نہیں, بعد میں پھر بعد میں. ایسے بہت سے تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں, حدیث میں ہے التصریف من الشیطان, نیکی کے کام میں پھر کا خیال آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, کہ شیطان ٹالنا چاہتا ہے, کبھی نہ کرے نہیں تو ٹلوائے گا وہ. ہاں, اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, ہم اس چکر میں نہ آئے, ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. ہم صحابہ کی زندگی کو سوچیں کہ صحابہ کی زندگیاں جتنی اللہ کی اطاعت والی تھی, اللہ نے ان کی کتنی مدد کی.
اور اللہ نے ان کی زندگی بنائی، ہم بھی اس راستے پر آئیں گے، خدا ہماری زندگی بنا دے گا۔ جتنے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں وہ اولیاء اللہ اللہ کے پورے فرما بردار تھے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کی زندگیاں بنائی اور ابھی قبروں میں گرا کے سوئے ہیں وہ، اور ابھی بھی ان کی محبت دلوں میں ہے لوگوں کے۔ اللہ نے محبت ڈالی، محبوبیت ڈالے گا اللہ تعالیٰ شانو۔ جب اللہ کے بندے بنو گے نا تو اللہ تمہاری محبت ڈالے گا، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کے دلوں میں، تمہارے محلے والوں کے دلوں میں، تمہارے خاندان کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالے گا، اور اس محبت کی بنیاد وہ سب تم سے محبت کریں گے، تمہیں ستائیں گے نہیں، ہاں تمہیں راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہے نہیں جو اللہ کے نیک بندے آتے ہیں اپنے پاس، اپنے دل میں آتے ہیں کہ ان کو کچھ کھلاؤں، وہ گھر سے بنا کے لاتا ہے، حضرت گھر سے بنا کے لائے کھائیے۔ ہاں محبت ڈالی اللہ نے ان کے دلوں میں، تو اللہ محبت ڈالے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ ہاں اس میں بھائیوں سب کے سب اپنی زندگی کا نظام بناؤ، آج کل پر ٹالو مت، روزانہ موت قریب آ رہی ہے، اور یہ سوچو کہ اس حال میں میری موت آئے گی تو میرا کیا ہوگا۔ آدمی جب اللہ کے راستے میں جاتا ہے نا، 2 یا 4 دن گزرتے ہیں نا، تو 2-4 دن گزرنے کے ساتھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جذبہ کہ میں اپنی غلط زندگی سے توبہ کروں۔ آدمی روتا ہے، توبہ کرتا پہلے کہ اللہ زندگی بہت غلط گزری ہے۔ پھر آدمی جتنا ایمان پر محنت کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی طاقت جتنی پیدا ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر اطاعت آتی خدا کی، گناہوں سے بچتا ہے آدمی، ہاں، اور سنت کا پابند بنتا ہے۔ جوانی میں بہت سے جوان تمہارے یہاں دیکھے ہوں گے، انہوں نے اللہ کے راہ میں 4 مہینے لگائے، زندگی دل میں ایمان کی طاقت ملی، تو میرے دوستو وہ فیشنوں کی زندگی گزارنے والے سنت کے پابند بن جاتے ہیں۔ حالانکہ فیشن پرست بچے تھے، ان کے بال، ان کا چلنا پھرنا بالکل بے دوست غلط زندگی تھی، لیکن اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد جب ایمان پر محنت ہوئی اور ایمان جب دل میں اتر آیا تو اللہ تعالیٰ شاہ نے نبی کی سنتوں کی محبت دے دی، ہاں، اور وہ سنت کے پابند بن گئے۔ ہاں اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، آپ ادا سے ہماری گزارش یہ ہے، ہمارا چھوکر لے جاؤ، ہمارا بھائی لے جاؤ، میرے بھائی میرا تیرا مسئلہ ہے، میرا تیرا مسئلہ، میں دین کی محنت نکلوں گا تو اللہ میرا ایمان بنائے گا، میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، آخرت کا فکر آئے گا، تو میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور میں بچوں کو بھیجوں گا تو بچوں کی زندگی میں دی جائے گی، میری زندگی کیا ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو جانا ہے، وہ جانے کی تیاری کرنی ہے، لہذا بیماری میں بھی نکلو اللہ کے راستے میں۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بیماری میں میرے دین کی محنت کے لیے نکلا ہے، اور اس لیے نکلا ہے تاکہ اس کو دین ملے، ایمان ملے، تو اللہ تعالیٰ رحم کھا کے بہت دے گا کہ نہیں بیماری میں میرا بندہ چلا ہے۔ ہاں آدمی بیماری میں سب کام کرتا ہے، دکان پر بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، اور گھر بھی رہتا ہے، بیماری میں اللہ کے دین کا کام بھی ہو سکتا ہے کہ کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ شیطان کا چکر ہے، آم چند تیم چند، یہ بہانے بنواتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے آپ ادا سے ہماری گزارش یہ ہے کہ مقدر کی روزی کہیں جائے گی نہیں، اللہ کے ہاں تمہاری مقدر کی روزی تمہیں پہنچائے گا اللہ۔ اگر 8 مہینے گھر رہو گے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو گے نا، تو اس 4 مہینے تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے، تمہاری روزی بند نہیں ہوگی، تمہاری روزی جمع ہوگی اللہ کے ہاں، جمع ہوگی۔ جب تم 4 مہینے کے بعد آؤ گے، اپنے کاروبار میں لگو گے، تو اللہ وہ تمہاری باقی روزی بھی تمہیں پہنچا دے گا۔ گورنمنٹ سرونٹ چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ بند ہوتی ہے؟ نہیں، آن ڈیوٹی ہے، تو پگار چالو، آنے کے بعد پھر اس کو اس کی پگار پوری مل جاتی ہے۔ اور اگر گورنمنٹ کے کام کے لیے جاؤ تو نوکری بھی چالو، اور اس کے اوپر جو اس کا جو ہے خرچہ آنے جانے کا خرچہ بھی دیتی ہو گورنمنٹ، بلکہ تنخواہ ڈبل دیتی ہے پھر، گورنمنٹ کے کام کے لیے گئے باہر۔ ہاں ایسے جب اللہ کے راستے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور کی امت میں بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں اس دین کی محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، اس کی محنت کرو، تم ہمارے آدمی ہو، گورنمنٹ سرونٹ ہو۔ ہندوستان میں
بہت سی پبلک ہے اس میں جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ، حکومت کا معاملہ خاص ہوتا ہے. ہاں ان کے لیے دکانیں بھی الگ الگ کھلی جاتی ہیں. ہاں کیونکہ گورنمنٹ کی ملازم ہے. جب مسلمان اللہ کا بندہ بن کر اور اپنی اس ذمہ داری کو جو اللہ نے دے رکھی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرے گا اور آن ڈیوٹی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ بھی خصوصی ہوگا. کہتے ہیں نا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. اللہ والوں کے کام دوسرے لوگ کرتے ہیں. حضرت آپ یہاں بیٹھیے ہو جائے کام. وہ کام کر کے لا کے دے دیتے ہیں، پاسپورٹ بنا کے لا کے دے دیتے ہیں، ہر کام ان کا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اللہ کے بندے بنیں گے تو اللہ ہمارا کام بھی بولو آسان کر دے گا. لیکن ہے گیپ میں ہو یہ. ابھی تمہارے گاؤں کا نگر سیٹ کہے جاؤ جماعت میں جاؤ 5,000 تم نے ابھی تو ہاتھ بھی قد اٹھا دیتا ہے. حالانکہ وہ تو ابھی محتاج ہے دیور کے نہ بھی دے رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن میں لیکن غیب میں ہے، وہ دکھتا نہیں وہ لیکن ہے یقینی. اور اللہ تعالیٰ ظاہری حالات کے خلاف کام بنائے گا. تم بھی سوچتے رہو گے کہ یہ لگتا ہے تبلیغ والا کہیں لاوے سے کہیں نہیں لاتا જેનું કામ કરવાનું એનાથી લેવાનું ઉસુરી बात है. नौकर तुम्हारी दुकान में तुम्हारा काम करता है तो तुम देते हो उसको, तो तुम अल्लाह का काम को तो अल्लाह नहीं देगा. अरे बोलो देगा नहीं देगा लेकिन है गैब में और है यकीनी. यकीनी है. इसमें कदम तो उठाओ, जाओ तो सही, पहले निकलो तो सही, अपनी जिंदगी में इसको दाखिल तो करो. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے دوستو اس کی مددیں کیسی ہوتی ہیں اور اس دین کی برکت سے میں دوستو دنیا کی زندگی خدا کیسی خوشحال بناتا ہے. حلیمہ سعدیہ نے ہے نا حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لیا، پاس اپنی گود میں اٹھایا. تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تو بہت پریشانی تنگی تھی اور اس کے چھاتے میں دودھ بھی نہیں تھا، اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ نہیں تھا. لیکن جہاں اللہ کے نبی کو اٹھایا تو اللہ نے اس کے تمام مشکلات آسان کر دیے. ہاں اس کے چھاتی کو خدا نے دودھ دے دیا. اور وہ اونٹنی جو تھی بالکل کمزور، اس اونٹنی کو بھی خدا نے دوڑتا کر دیا. اور سب سے زیادہ برکت اس کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں خدا نے اتاری. تو اللہ کے نبی کے دین کو سینے سے لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا؟ اللہ دے گا اور بہت کچھ دے گا. یہ کہتے کہاں سے لاتے؟ کہیں سے نہیں لاتے. ہاں تبلیغ میں نکلنے کے بعد تو پہلی بات یہ سکھائی جاتی کسی سے سوال نہیں کرنے کا، کسی سے سوال نہیں کرنے کا، بھیک نہیں مانگنے کی. اپنا مال اپنی جان لے کے نکلو، جتنا ہے اتنا لے کے نکلو اور اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگنا سکھاتے ہم لوگ، مالداروں سے نہیں. مالداروں سے کیا مانگنا؟ وہ تو خود بھکاری ہے. لکھپتی ہونے کے بعد کروڑپتی بننے کے چکر میں اور کروڑپتی بننے کے بعد اربپتی بننے کے چکر میں اس کو کم پڑتا ہے. اس سے کیا لینا؟ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا ہے اے لوگوں تم سب فقیر ہو، بادشاہ بھی، وزیر بھی، مالدار بھی، غریب سب فقیر. ایک اللہ ہی غنی ہے. اس ایک غنی سے لو اور اس ایک غنی سے لینے کا آسان راستہ کیا؟ اس کے بن جاؤ، اس کے بنو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا اچھی بات ہو تو بڑی قدر کرنے والا ہے. ایک نیکی کر 10 لے، ایک نیکی کرو 10 لے. ہاں اور اللہ کے راستے میں تو اللہ کے نام پر خرچ کرے گا تو اللہ تجھے بے حد دے گا. ہاں اللہ کے نبی ایک صحابی سے کہا انفق ينفق علیک، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر اللہ تیرے پر خرچ کرے گا. کون کرے گا بولو؟ تو اللہ اپنی شان دے گا. ہاں پر ہے سب غائب میں ہو گئے، دکھتا نہیں ہے. اور اسی کو سیکھنا ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا آتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے. اور پھر جب یقین کر لو گے نا تو جیسا تم کہو گے ایسا اللہ کرے گا. صحابہ کو اللہ نے دریائے دجلہ میں اللہ نے
اللہ نے ان کو بغیر کشتوں کے چلایا، بغیر کشتوں کے پار کے انہوں نے گھوڑوں پر بیٹھ کر اللہ سے مانگا کہ اللہ میاں ہمیں جانا ہے اور ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں، تو اللہ میاں نے ان کو پانی پہ چلا دیا۔ صحابہ جنگل میں پہنچے، جنگل میں جنگلی جانور اور وہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں، تو ایک صحابی کو کہا جاؤ اعلان کر دو کہ ہم حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے دین کے کام کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہاں چھاؤنی ڈال دی ہے، لہذا تم جنگل کو خالی کرو۔ تو وہ اعلان ہونے کے ساتھ شیر، چیتے، جنگلی تمام جانور اپنے بچوں کو لے کر نکل گئے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں ان کی بات کو چلایا۔ اللہ آج بھی وہی ہے، ہمارا دین تو بہت زندہ دین ہے، ہمارا دین زندہ ہے، یہ کبھی مرے گا نہیں، اور جو بھی اس دین کو زندگی میں داخل کرے گا خدا اسے زندہ رکھے گا، خدا اسے۔ ہاں، اولیاء اللہ قبروں میں گئے لیکن زندہ ہے ابھی بھی، لوگوں میں ان کا نام زندہ ہے۔ زندہ رکھنے کے معنی یہی ہے کہ ان کو خدا ان کی قربانیاں، ان کی محنتوں کو خدا انسانوں میں زندہ رکھیں گے، لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں، لوگ اپنے بچوں کا نام صحابہ کے ناموں سے رکھتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام سے رکھتے ہیں، ان کے نام زندہ ہیں۔ اس لیے بھائیوں، ابھی تو اپنے مردہ ہیں، زندگی میں دین نہیں ہے، زندہ مردہ ہے، زندہ مردہ ہے۔ اور صحابہ اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے بعد وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے انسانوں کو زندگی دی انہوں نے کہ تم بھی اس دین پر آؤ، اور دنیا سے گئے تو ہمیشہ کے لیے خدا نے ان کے لیے یہ کیا۔ اسی وجہ دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے، ادھر ادھر مت دیکھو، یہ سب دنیا ہے اور یہ سب رکاوٹیں حالات ہیں، ان حالات سے نکلنے کا راستہ اس میں رہنا نہیں ہے، ان حالات سے اللہ کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جو ذمہ داری اس کو پوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر تمہارے حالات کو سازگار بنا دے گا۔ سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ یہاں ہمارے تیاری چیک میں بڑے نہیں ہو، ہر ایک کو اپنی جان مال لے کے جانا ہے اور اللہ پر نگاہ رکھ کے جانا ہے۔ کہاں بولو؟ اللہ پر نگاہ، بڑی قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے کرے گا اور میں اس کے لیے قدم اٹھاؤں گا، وہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھائے گا اور اللہ مجھے اپنا بندہ بنا لے گا اور دنیا میں خدا کی بندگی زندہ ہونے کا میں ذریعہ بن جاؤں گا۔ قیامت کے دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھوں گا، حضور والی فکر کرتے کرتے جو مرے گا نا، قیامت کے دن حضور کے لواء الحمد کے نیچے کی جگہ پائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ہی ہے، اس کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب موت تک اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاروں گا۔ ارے کرو گے تو کیسے کرو گے؟ سائیکل چل بھی، سائیکل تو سیکھی نہیں، تو سائیکل چلائے گئے؟ بولو نا، سیکھنی پڑے گی۔ اس لیے 4 مہینے نکل کر اس کو سیکھو اور اس کی اپنے اندر طاقت پیدا کرو، پھر انشاءاللہ گھر رہ کر اپنے کاروبار کو اپنی دین کی محنت کے ساتھ کرو۔ کہ آج ہزاروں اللہ کے بندے ہیں جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں اور دین کی محنت اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اور اللہ ان سے ملکوں میں کام لے رہا ہے، ملکوں میں کام لے رہا ہے، علاقوں میں کام لے رہا ہے۔ جو ملک علاقوں میں بیچارہ مسلمان دین سے بہت دور سے کلمہ بھی بھول گیا تھا، ایسے علاقوں میں جب جماعتیں جاتی ہیں وہاں محنت کرنے کے بعد خدا ان میں دین کو زندہ کرتا ہے، اور ان کے علاقوں میں علماء اور حافظ پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، اور ان کے بچے جنہیں میرے دوستوں کلمہ نہیں آتا تھا، اب وہ دین کی محنت میں لگے، ان کی زندگی میں دین آیا، نماز سیکھی، اب دوسروں کو نماز سکھانے والے بن گئے۔ ہاں، اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ جو کل کو تنگی تھے اب ان میں فراخی آ گئی، اب وہ ان کے محلوں میں، ان کے بستیوں میں جب جماعتیں جاتی ہیں تو جماعتوں کو کھانا پکانا نہیں دیتے کہ نہیں تم ہمارے مہمان ہو۔ ہاں، اور نہیں نہ جماعت نہ قبول نہیں کرتے تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم ہمارا کھا رہے ہو کہ نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ ہاں، اللہ نے ان کی زندگی میں وسعت پیدا کر دی۔ میرے بھائیو، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، پہلے قدم اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی آپ کو، تب مشکل نظر آئے گا کہ کیا کیسے کریں، لیکن انشاءاللہ ایک مرتبہ اٹھ کر نکل جاؤ گے تو پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے بھائیو، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، ہمت کرو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ آگے بڑھائے گا، اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ جب جاؤ گے نا
تو جانے کے بعد آپ کی دل میں آپ کی اس کا احساس پیدا ہوگا کہ میں نے بہت دیر لگا دی، میں نے بہت دیر لگا دی، میں کاش کہ اتنے سالوں سے میں لگا ہوں، میں نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آبادار سے گزارش ہے، جب تک تشکیل نہ ہو جائے بیٹھے رہو، بھاگو مت، تشکیل سے بھاگو مت، اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے بات۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تیرے راستے سے پیٹ پھیر کر جانے سے میری حفاظت فرما، کہ تیرے راستے سے پیٹ نہ پھیروں۔ نہیں جا سکتے، بیٹھے بیٹھے دعا مانگو، استغفار کرو کہ اللہ تیرے دین کا تقاضا میرے سامنے آ رہا ہے۔ صحابہ نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، میں کچھ نہیں لگایا پہ، اللہ مجھے ہمت دے، تیرے راستے کی مدد کے لیے قبول فرما لے۔ اور اللہ تیرے نبی کی پیاری امت کہاں کہاں پھر رہی ہے، یہ امت کو پھر تیرے نبی والی محنت میں دنیا میں حرکت میں لے آ، یہ تیرے نبی کا پیغام لے کر دنیا میں چلے اور پھرے، اور تیرے نبی کی زندگی دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے دعا کرتے رہیں۔ اور جس کو بھی اللہ تعالی ہمت دے وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے اور دعا کرے کہ اللہ اوروں کو بھی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے سب بیٹھو ہے، ہمارا سب کا کام ہے اور ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کے بھائی دوستو، کھڑے ہو کے بولو کہ کون کو اللہ کے بندے ہیں جن کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے۔ دل میں بات آنے کے بعد بیٹھو مت، دل میں آنے کے بعد پیش کر دو اپنے آپ کو۔ تمہارے ذمہ یہ 3 کام ہے، دل میں آنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کی نظر کرتے ہوئے، پھر دعا مانگنا کہ اللہ میں نے تیرے بھروسے پر طے کیا، مجھے بھی لیے آسان کر دے۔ اور پھر اپنی کوشش کرو گے تو اللہ، یہاں چاہے تم بستر نہیں لائے، پیسے نہیں لائے، لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کر کے جب طے کرو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں راہ دکھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ بستر بھی آ جائے گا اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ شانو ان کے دل میں ڈالے گا، وہ تمہیں پیسے بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ، اور تمہارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم یہیں سے 4 مہینے کے تیار ہیں، چلے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی ترتیب بناؤ اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو۔ دیکھو کون پہل کرتا ہے، پہل کرنے والے کو خدا بعد میں جتنے بھی تیار ہوں گے ان سب کا ثواب دے گا، اور یہ انشاءاللہ ثواب حاصل کر لے گا۔ پہل کرو، ہمت، پہل کرنے والے کے بعد دوسرے کھڑے ہوتے ہیں، اسے ایک پہل کرے پہلے کہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، کیا نام بیٹے؟ روشن بھائی۔ کہاں کے ہو تم؟ تمہاری جماعت ہے تو 4 مہینے کرو گے، 4 مہینے کر کے جاؤ گے؟ تم بھی آندھرا کے ہو تو جناگڑھ؟ دیکھو تمہارے ساتھی کو تیار کرو بیٹا، تمہاری پوری جماعت کو تیار کرو 3 چلے کے لیے، جیسے تم کو اللہ نے توفیق دی ان کو اللہ دے کے ان کو کھڑا کرو۔ بیٹھو بیٹھو، متاثر بن جاؤ، بات کرو کہ تم بھی 4 مہینے کر لو۔ اور کھڑو، کہاں اندھا کی جماعت کہاں ہے؟ اور اللہ کے بندو، جب اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہے اب 2 چلے کی تھوڑی نیت بنا دو، اللہ تمہارے 3 چیز لگوا لے گا، اور 3 چیز لگانے کے بعد اللہ تمہارے سینوں کو دین کے کام کے لیے کھول دے گا۔ اور بولو، تم دوسرے کہاں ہیں؟ ساتھ بیٹھے وہاں؟ ارے کھڑے ہو کے بولو اللہ بہت بڑا ہے۔ 2 چلے اور بڑھا دو، 3 چلے ہو جائیں گے۔ شیطان کہے گا ابھی نہیں، بعد میں گھر جا کے 3 چلے بعد میں نکلیں گے، ابھی یہاں نہیں جان دیتا وہاں کیسے جان دے گا؟ کھڑے ہو کے بولو۔ انشاءاللہ تمہیں تمہارے گھر والے یہاں رہنے دیں گے نہیں، پیسے دیں گے بھیجیں گے کہ بھائی اب آپ گھر آئیو، لو چلو۔ کون ہے اور کون ہے؟ ارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ارے اللہ کے بھروسے نہ کرو بھائی، بیٹھو ہو بھائیو، او میرے دوستو، او بزرگو، اتنی مدد کرو تشکیل تک بیٹھے رہو، اٹھنے کی فضا نہ بنو اللہ کے لیے۔ جماعت والے ہوں گے یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا، ماشاءاللہ دیکھو 4 تو ہو گئے، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کی جانوں میں مالوں میں خدا ان کو توفیق عزت عطا فرما کر خدا دین کی محنت کے لیے قبول فرماوے۔ اور کون ہے؟ 5 تو ہو گئے۔ کتنے تمہارے جماعت میں ساتھی ہیں؟ اب تم 5 ایک ایک کو کرو گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ جماعت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی بیٹھ کر تمہارے ساتھیوں کو محنت کرو، ان کو بھی 4 مہینے کے لیے تیار کرو۔ اور ان کا نام
इनका नाम लिखा आपने? हाँ, रोशन ये जो खड़े हुए, यासिर। और बोलो। मेरी तरफ देख के खड़े होना शुरू करो, यूं देखो मत दूसरों, अपनी की तरफ मुझे जाना है, मुझे मरना है, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मुझे नबी को मुंह दिखाना है, मुझे अल्लाह के दिन की काम के लिए आगे बढ़ना है। ऊपर अल्लाह के निकाह ऊपर रखो और तय करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अल्लाह के बंदे इज्तिमा में आए थे। कहाँ के हो? माशाअल्लाह, कबूल फरमावे, अल्लाह मदद फरमा। अल्लाह, नाम क्या है? दाऊद भाई। आप लोग यहाँ आगे आ जाओ, आप लोग लाओ, कहाँ तुम्हें जवाब? आगे आ जाए। ये यहाँ के वाले कहाँ हैं? यहाँ वो, यहाँ आ जाओ। यहाँ आगे आ जाओ भाई।